اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو یاسین لاکھ سی نیوز کے اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پروگرام قانون کی باتوں میں ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب۔ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ہائی کورٹ کے، شریعت کورٹ کے کونسل بھی ہیں، سینئر قانون دان ہیں۔ ان کا ایک اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس کا آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ مختلف مشاورت کے لیے، معاملات کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے سی نیوز کے اسٹوڈیو میں ان سے بات کریں گے کہ اگر مرد عورت کو زبانی طلاق دے دے اور طلاق دینے کے بعد کچھ عرصے بعد مکر جائے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے، عورت کیا کر سکتی ہے، اس سلسلے میں ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ میاں بیوی کی سپریشن کے جو کتنے طریقے ہیں قانونی طور پر جو اختیار کر کے سیف اینڈ ساؤنڈ طلاق دی جا سکتی ہے اور آگے فردر زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ یہ سر جو یاسین صاحب جو ہمارا محمد لا ہے جی جس میں اسلامی پرنسپل بیان کیے گئے ہیں، جی جی اس میں پاکستان میں میاں بیوی کی سپریشن کے 4 مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ جی ایک طریقہ ہے طلاق جو شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے، جی اس میں بیوی کا کوئی کردار نہیں ہوتا، شوہر نے ہی طلاق دینی ہوتی ہے، زبانی طور پہ یا تحریری طور پہ سگنیچر کرے گا۔ دوسرا ہوتا ہے طلاق مبارات، ایسی طلاق جو میاں بیوی دونوں باہمی رضامندی سے لیں، اس ڈاکومنٹ پہ دونوں کے سگنیچر ہوتے ہیں، یعنی اس میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ تیسرا طریقہ ہے بذریعہ قاضی، جو خاتون ہے وہ اگر شوہر طلاق نہیں دیتا اور وہ حالات سے تنگ آئی ہوئی ہے تو وہ عدالت میں خلا کا تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے اور وہ کورٹ سے قاضی سے خلا لے سکتی ہے، تنسیخ نکاح میرٹ پہ بھی لے سکتی ہے، خلا بھی لے سکتی ہے۔ چوتھا طریقہ جو ہے وہ طلاق تفویض ہے۔ آپ نکاح نامہ کو ملاحظہ کریں گے تو نکاح نامے کے 2nd پیج پہ ایک جملہ، ایک خانہ ہوتا ہے، کالم ہوتا ہے کہ آیا شوہر نے طلاق کا حق اپنی بیوی کو تفویض کر دیا ہے۔ کئی دفعہ مرد حضرات اس کی شرعی حیثیت ہے باقاعدہ، تو شوہر جو ہے نکاح کے وقت اپنا طلاق کا حق بیوی کو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اس صورت میں شوہر کا طلاق کا ختم ہو جائے گا، بیوی کو طلاق کا حق ہوتا ہے، وہ جب چاہے خود کو طلاق دے کے اس شادی کے رشتے سے خود کو علیحدہ کر سکتی ہے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں جو جس کو ہمارا قانون بھی تسلیم کرتا ہے اور شریعت کے مطابق بھی ہے، جو محمد اللہ میں بتائے گئے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ عام طور پر شوہر جو ہے زبانی کلامی اپنی بیوی کو طلاقیں دے دیتا ہے، ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے، چند دن بعد مکر جاتا ہے معاملات میں کسی بھی مجبوریوں کی وجہ سے یا چند ماہ بعد بھی، دین بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ طلاق ہو گئی یا وہ رجوع کر سکتے ہیں؟ بیوی کا نیکسٹ زندگی کا پروسیجر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ واقعی کچھ خواتین کے ساتھ مسائل آتے ہیں اور میرے پاس کئی ایسے کیسز بھی آئے۔ کئی شوہر حضرات جو ہیں ذرا غصے میں اور بیوی کو طلاق دے دی اور بعد میں معافی مانگنی شروع کر دی یا اس طلاق سے انکاری ہو گئے۔ پھر خواتین اس مشکل میں ہوتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ شرعی طور پہ طلاق چونکہ ان کی نظر میں ہو گئی ہے، مرد نے طلاق دے دی ہے، لہذا وہ شوہر کے پاس جو ہے نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کئی خواتین اسی طرح خود ہی طلاق تصور کرتے ہوئے وہ عدت کے ٹائم کے بعد نیا نکاح کر لیتی ہیں۔ جی اچھا اس پر پہلا شوہر کیا کرتا ہے؟ وہ اٹھ کے پرچہ کرا دیتا ہے جی بالکل، یہ اس عورت پہ، اس کے شوہر پہ بھی کہ جناب یہ میری بیوی ہے، یہ میرا نکاح نامہ ہے، میں نے کوئی طلاق نہیں دی، اس نے نکاح پہ نکاح کیا ہے اور دونوں زنا کر رہے ہیں اور وہ ایک نئے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب کوشچن ہے کہ بیوی کے پاس کون سا راستہ ہے ایسی صورت میں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس سوال کا جواب کہ کیا وہ اس کے باوجود شوہر کے ساتھ آباد ہو سکتی ہے، یہ مفتی حضرات جو ہیں، مولانا حضرات جو ہیں وہ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں۔ جہاں تک میں نے اس پہلو کو دیکھا ہے یا پڑھا ہے کبھی، وہ یہ ہے کہ اگر شوہر انکار کرے طلاق سے کہ میں نے طلاق نہیں دی تو بیوی آباد ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر شوہر نے طلاق دیا تو اس کا گناہ ثواب شوہر کے سر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کا قانونی پہلو دوسرا آ جاتا ہے کہ بیوی کا ضمیر نہیں مانتا کہ شوہر نے چونکہ طلاق دے دی ہے زبانی تو میں نہ جاؤں۔ اچھا ہمارا قانون کسی زبانی طلاق کو یا تحریری طلاق کو نہیں مانتا۔ اب قانون کی بات آ جائے گی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب آدمی کوئی مرد، سیکشن 7 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا، جب کوئی مرد کسی بھی شکل میں بیوی کو طلاق دے، وہ زبانی دے، وہ تحریری دے، وہ اسٹامپ پر دے، وہ واٹس ایپ پہ دے،
وہ اس کی اطلاع متعلقہ یونین کونسل کو دے گا جہاں اس کی بیوی رہائش پذیر ہے. ٹھیک ہے. یونین کونسل 30 دن میں ثالثی کونسل بنائے گی. دونوں کا رازی نامے کوشش ہوگی. اگر رازی نامہ نہیں ہوگا تو ٹوٹل 90 دن بعد یعنی اطلاع سے 90 دن بعد طلاق سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. اس کو ہمارا قانون مانتا ہے. اس طلاق سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اس کا پہلے شوہر کا تعلق ختم ہو جائے گا. اس سے وہ خاتون اپنے باپ کے نام کا آئی ڈی کارڈ بنوا سکتی ہے. خاتون دوسری شادی بھی کر سکتی ہے. خاتون پاسپورٹ جو بھی کرے. اب لیکن قانون میں ایک بات بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ شوہر ہی اطلاع دے گا یونین کونسل. اچھا. یعنی بیوی کو وہ اگر تحریری طلاق بھی دے دے تب بھی بیوی اس طلاق نامے کی بنیاد پر سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکتی. بیوی کا طلاق اگر مرد کی طلاق میں طلاق سرٹیفکیٹ کے لیے کوئی رول نہیں ہے. اب بیوی کے پاس کیا راستہ ہوگا؟ اس پر 2 راستے ہیں. ایک ججمنٹ موجود ہے کراچی ہائی کورٹ کی. انہوں نے کہا کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے کے مکر جاتا ہے اور بیوی آباد نہیں ہونا چاہتی تو بیوی خلا کا دعویٰ دائر کر دے گی تنسیخ نکاح کا. جی. اسی گراؤنڈ پہ گراؤنڈ یہی لگی کہ میرے شوہر میں 3 بار طلاقیں دے دی فلاں دن اور اس کے بعد مکر گیا تو مجھے خلا چاہیے. خلا کی صورت میں یہ ہے کہ طلاق سرٹیفکیٹ کے لیے بیوی کو شوہر کی محتاجی ختم ہو جائے گی. خلا کی صورت میں قانون یہ ہے کہ کورٹ وہ ڈگری بھیجے گی یونین کونسل. اچھا. جہاں دونوں میاں بیوی پیش ہوں گے وہ بلائیں گے دونوں کو اور طلاق سرٹیفکیٹ جاری ہوگا. تب یونین کونسل کو شوہر کی ضرورت نہیں ہے. تو عورت پھر آئے گی تنسیخ نکاح کی طرف, ڈگری میرٹ کی طرف یا خلا کی طرف. وہاں سے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتی ہے. دوسرا چارہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یہ وہ چارہ کار بتا رہا ہوں جس کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے. اگر کوئی مرد بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کی اطلاع یونین کونسل کو نہیں دیتا تو اس کے لیے 1 سال جیل ہے. یہ جرم ہے باقاعدہ. اور وہ اس کے خلاف بیوی استغاثہ دائر کر سکتی ہے اسی بات کا کہ یہ مجھے اس نے طلاق دی, واٹس ایپ پہ طلاق دی یا مجھے اسٹامپ بھیجا یا تحریری, اور اس کے بعد اس نے طلاق سرٹیفکیٹ کے لیے رجوع نہیں کیا سو اس کو 1 سال کے لیے جیل بھیجا جائے. اور میرے یہ کئی استغاثے ایسے چل رہے ہیں کیونکہ اکثر مرد حضرات آج کل یہ کر رہے ہیں کہ بیوی کو 2 طلاقیں دے کے تیسری روک لی یا 3 دے کے یونین کونسل سرٹیفکیٹ نہ بنوایا, خود دوسری شادی کر دی. وہ اس لیے کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب تک سرٹیفکیٹ نہیں بنے گا یہ لٹکی رہے گی, یہ کچھ نہیں کر سکتی لائف میں, اس کی لائف آگے بڑھ نہیں سکتی, نہ دوسری شادی کر سکتی ہے, نہ باپ کا آئی ڈی کارڈ بنا سکتی ہے, نہ پاسپورٹ, نہ کچھ. وہ جان بوجھ کے سرٹیفکیٹ اپلائی نہیں کرتے, اپنی طرف سے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ شعور نہیں ہوتا لوگوں کو, خاتون کو فوری طور پہ یہ کیس کرنا چاہیے 1 سال جیل والا. اچھا. اور اس صورت میں یہ ہوگا ایک تو سرٹیفکیٹ بن جائے گا, وہ فوراً آئے گا سرٹیفکیٹ کی طرف, جب وہ سزا نظر آئے گی نا اس کو تو فوراً آئے گا. نہیں آئے گا تو الٹیمیٹلی پھر کورٹ اس کو 1 سال کے لیے جیل بھیج سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ جو 3 طلاقیں شوہر نے یکمشت دے دیں بیوی کو, چاہے تحریری صورت میں دیں چاہے وربلی دیں, اس کے بعد سرٹیفکیٹ نہیں دیتا. آلموسٹ خواتین ابھی جو ہماری بات بھی ہوئی ہے, خاتون از خود اگر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہے تو کس طرح حاصل کر سکتی ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا سر وہی طریقہ جو میں نے بتایا ہے کہ خاتون مرد کی طلاق پر سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکتی. اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کورٹ کی ڈگری کی طرف جائے گی, پھر خلا کا دعویٰ دائر کرے گی, تنسیخ نکاح کرے گی, وہ ڈگری کروا کے اس میں موقف یہی طلاق کا لے گی وہ. اچھا. اور وہ ڈگری کروا کے پھر وہ یونین کونسل ڈگری بھجوا کے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتی ہے. ڈائریکٹ یونین کونسل خود جا کے نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہاں یہ ہو سکتا ہے, میں ایک بات بتا دوں, وہ طلاق نامہ لے کے یونین کونسل جائے, وہ بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے تو یہ طلاق نامہ ہے, مجھے سرٹیفکیٹ دیا جائے. یونین کونسل ڈیفینیٹلی اسے کہے گی کہ جی اس نے ہمیں کوئی طلاق نہیں دی. ہاں یونین کونسل والے ان موبائل نمبر دے شوہر کا, وہ اس کو فون کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ طلاق دی ہے, اس کو کنفرم کرتے ہیں. وہ کہے گا ہاں جی, تو کہیں گے ٹھیک ہے کل آ جائیں, پھر کل آ کے تصدیق کریں, آ کے ہمارے پاس آ کے سگنیچر کریں. وہ ان کو بلوا سکتے ہیں, اس صورت میں مل سکتا ہے. لیکن شوہر نہیں نہ اگر آئے یا تصدیق نہ کرے تو سرٹیفکیٹ یونین کونسل جاری نہیں کر سکتی. یونین کونسل بعض دفعہ جاری کر دیتی ہے, لیکن یہ یونین کونسل والے بھی, کیونکہ ان کو بھی اس بات کا شاید نہیں پتہ ہوتا, ان پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے یا ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. میرے کیس میں ایسی صورتحال چل بھی رہی ہے جہاں خاتون نے مرد کی طلاق کی بنیاد پر سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا یونین کونسل سے, شوہر کبھی گیا ہی نہیں وہاں پہ, تو اب وہ یونین کونسل پہ بھی کیس چل رہا ہے. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین, ہم نے شہباز مرزا انصاری صاحب سے ملاقات کی, ان سے خاتون کو طلاق دینے کے حوالے سے کس کس ذریعے سے کن کن طریقوں سے خاتون طلاق لے سکتی ہے یا اپنی بیویوں کو ہم سپریشن اچھے انداز سے کر سکتے ہیں, انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔